کے قرض بے بسوں کے بس جن کی شان انا اعطینا کل کوثر شافع محشر ساقی کوثر جناب احمد مصطفیٰ خاتم پیغمبران سرکار محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیقدس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم۔ اس لیے کہ یہ رات عبادت و بندگی والی رات ہے، یہ رات گناہوں سے بخشش کی رات ہے۔ اس رات میں افراتفری آپ کی زندگی کے سارے اعمال کو برباد کر سکتی ہے۔ یہ وہ رات ہے جس رات میں اگر تھوڑی سی بھی آپ سے بے ادبی اور گستاخی ہوئی پوری زندگی کے اعمال آپ کے برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ اللہ تک کو احترام کے ساتھ بیٹھے اور گفتگو کو سماعت فرمائیں۔ معظم کی یہ 15ویں شب ہے اور اسی شب کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اتنی مبارک رات ہے، اتنی بابرکت رات ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بنی قلب کے بکریوں کے بالوں کے مقدار کے مطابق اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں بکریوں کے جسموں پر کتنے بال ہوتے ہیں؟ کیا کوئی گن سکتا ہے؟ بے شمار بال ہوتے ہیں۔ اتنے بال ہوتے ہیں کہ اگر انسان گننا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ اور بنی قلب کی بکریاں پورے عرب میں اگر کسی قبیلے کے پاس سب سے زیادہ بکریاں تھیں تو بنی قلب۔ اگر میرے سرکار چاہتے تو کسی دوسرے قبیلے کا نام لے لیتے، کسی دوسرے قبیلے سے منسوب کر دیتے، لیکن میرے سرکار نے کیا فرمایا کہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کے مطابق اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اے میرے بھائیوں، یہ رات گناہوں سے معافی کی رات ہے، یہ رات لہو لعاب کرنے کی رات نہیں ہے، یہ رات ہنسی اور تفریح کی رات نہیں ہے۔ اس رات میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی گزشتہ غلطیوں سے معافی مانگنے کی رات ہے۔ اے میرے بھائیوں، یہ درد ہے جو میرے سینے میں ہے، میں آپ حضرات تک پیش کر رہا ہوں۔ اگر کسی کو برا لگے تو مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس لیے کہ جو بات حق ہے وہ میں بڑے رسول پر پہنچ کے جاؤں گا۔ عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں اس رات سے پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ مجھ سے سوال کرے گا اور بہتر چیز کے بارے میں سوال کرے گا، جائز چیز کے بارے میں سوال کرے گا، تو میں اس کے سوال کو رد نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس رات کے داخل ہونے سے پہلے پروردگار عالم آسمان دنیا پر نزول رحمت فرماتا ہے اور خود پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندوں، مانگو، تم مجھ سے کیا مانگنا چاہتے ہو؟ اگر تم مجھ سے گناہوں کی بخشش مانگو گے تو تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اگر تم مجھ سے دنیا کے بارے میں سوال کرو گے میں بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا۔ اگر پروردگار عالم نے ہم سے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ اگر گناہوں کی بخشش مانگو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، تو میرا بھائیوں ذرا بتاؤ تو صحیح، آخر بخشش مانگنے میں ہمارا کیا جاتا ہے؟ جانتے ہو یہ وہ رات ہے جس رات میں ہمارے پورے سال کی کاؤنٹنگ کی جاتی ہے۔ ہم نے پورے سال میں جو کرتوت کیے ہیں، ہم نے پورے سال میں جو اعمال کیے ہیں، یہ سارے اعمال آج کی رات میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور آج کی رات میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اگلے سال یعنی اس شب بارات سے لے کر اگلی شب بارات تک کس کو زندگی دی جائے گی، کس کو موت دیا جائے گا، کس کو زندہ رکھا جائے گا، کسے مار دیا جائے گا، کسے کتنا رزق دینا ہے، کون دنیا میں آئے گا، کون دنیا سے جائے گا، ان ساری چیزوں کا فیصلہ آج کی رات کیا جاتا ہے۔ سارے مسلمانوں، جب پروردگار عالم یہ سارے فیصلے فرما رہا ہے تو کیوں نہ ہم اس رات میں بیٹھ کر اپنی زندگی کے فیصلے کر لیں؟ کیوں نہ اپنی اس رات میں بیٹھ کر اپنی زندگی کے فیصلے کر لیں؟ اس لیے کہ میرے بھائیوں، اس رات میں ساری چیزوں کا حساب و کتاب کیا جاتا ہے۔ جانتے ہو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اس رات میں یہ تک فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کون حج کرنے جائے گا، کون نبی کے شہر کا دیدار کرے گا،
کی زیارت کرے گا، یہ ساری چیزوں کا فیصلہ آج کی رات میں کیا جاتا ہے۔ جانتے ہو یہ رات بخشش کی رات ہے، لیکن 4 طرح کے ایسے لوگ ہیں جن کی بخشش آج کی رات میں دی۔ جانتے ہو وہ کون ہے؟ ان میں سے ایک مشرک، الحمدللہ ہم صاحب ایمان ہیں، شرک سے پاک ہیں، ہم ایک چیز سے تو بڑی ذمہ ہو گئے، لیکن دوسری کیا چیز ہے؟ دوسرے کون لوگ ہیں جن کو اللہ اس رات میں بھی معاف نہ کرے گا؟ دوسرے شرابی، شراب کی نحوست آپ جانتے ہیں، اگر شراب کا ایک قطرہ آپ کے جسم پر لگ جائے تو جس اعضا پر لگے گا اس عضو کو کاٹ کر جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ یہ شراب کی نحوست ہے۔ آج ہمارے مسلمان نوجوان شراب کی دنیا کی طرف جا رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، شراب نوشی سے دور رہو، اس لیے کہ آج کی رات میں اس کی بھی بخشش ہے۔ تیسرا کون؟ تیسرا قطع رحم۔ اسلام نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، اسلام نے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، رشتوں کو توڑنے کا حکم نہیں دیا۔ آج کون ہے، کون باپ ایسا ہے جو اپنے بیٹے سے نہ ناراض ہو؟ کون بیٹا ایسا ہے جو باپ سے نہ ناراض ہو؟ بھائی بھائی میں انبن چل رہی ہے، بھائی اپنے بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، پڑوسی اپنے پڑوسی کا دشمن بنا ہوا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، قطع رحم کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا آج کی رات میں بھی نہیں بخشا جائے گا۔ تو اس لیے گزارش ہے، اے مسلمانوں، اس رات کے آنے سے پہلے، شب بارات کے داخل ہونے سے پہلے اپنے بھائیوں سے معافی مانگ لیا کرو، اپنے والدین سے معافی مانگ لیا کرو، اس باپ سے معافی مانگ لیا کرو۔ ارے جس باپ نے لوگ کے گرم گرم کپڑے کھا کر آپ کی پرورش کی ہے، اس ماں سے معافی مانگ لیا کرو۔ جس ماں نے ٹھنڈ راتوں میں اپنے آپ کو گیلے میں سلا کر تمہیں سوکھے میں سلایا ہے، اس ماں سے معافی مانگ لیا کرو، اپنے بھائیوں سے معافی طلب کر لیا کرو، اس لیے کہ اگر یہ سارے لوگ ناراض ہیں آپ سمجھ لیں کہ آپ کا کام نہیں بننے والا۔ چوتھا کون؟ چوتھا والدین کا نافرمان۔ والدین کے نافرمان کی بھی بخشش نہیں۔ آج یہ جس کے نام سے محفل رکھی گئی ہے حضرت اویس کرنی، جانتے ہو ان کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے؟ 20 سال انہوں نے نبی کا زمانہ پایا، اس کے باوجود بھی آپ صحابی نہ بن سکے۔ کوئی تو وجہ رہی، کوئی تو سبب رہا ہوگا جس کی وجہ سے آپ صحابی کے منصب سے محروم رہے، کوئی تو بات رہی ہوگی نا۔ تو جانتے ہو بات تھی، وجہ تھی جس وجہ سے آپ صحابی نہ بن سکے، لیکن سید التابعین بنے، تابعین کے سردار بنے۔ جانتے ہو وہ وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ یہ تھی کہ آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا تھا، آپ کی ماں حیات تھی، وہ ماں جس کی آنکھوں سے اللہ نے بینائی کو چھین لیا، جس کی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، جو دیکھ نہیں سکتی تھی۔ حضرت اویس کرنی اسی ماں کی خدمت میں رہے، اسی ماں کی خدمت کرتے رہے، لیکن جانتے ہو ایک دن اویس کرنی کا عشق بیدار ہو گیا، ایک دن اویس کرنی کا عشق جاگ اٹھا۔ عشق نے کہا اویس کس سے محبت کرتا ہے؟ اویس نے جواب دیا نبیوں کے امام سے محبت کرتا ہوں۔ کہا اویس تو پھر اس کے دیدار کے لیے کیوں نہیں جاتا؟ اویس کرنی نے جواب دیا اے عشق سن، عشق کا تقاضا یہ ہے کہ جو جس سے عشق کرتا ہے اس کے قول و فعل کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے کردار اور کریکٹر کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب تو یہ ہے کہ اس کے چلنے کو اپناتا ہے، اس کے بیٹھنے کے طریقے کو اپناتا ہے، کھانا کھانے کے طریقے کو اپناتا ہے، چلنے کے طریقے کو اپناتا ہے، بات کرنے کے طریقے کو اپناتا ہے۔ اور عشق کا تقاضا یہ ہے کہ اگر معشوق کہے ٹھہر جا تو وہیں پہ ٹھہرنا ہوتا ہے۔ حضرت اویس نے کہا کہ سرکار نے فرمایا کہ والدین کو خوش کر لو، مدینے والا مصطفیٰ کا سے خوش ہو جائے گا۔ اے عشق سن، میری ماں زندہ ہے، اپنی ماں کو چھوڑ کر نہیں
جاؤں گا، لیکن عشق تو عشق ہے۔ حضرت ویسے کرنی کو نبی کی یاد آئی نا تو آپ دیوار سے لگے، اور جو دیوار سے لگے نا تو اپنے آنکھوں سے آنسوؤں کو بہانا شروع کر دیا۔ اللہ، آنکھوں سے آنسوؤں کو بہانا شروع کیا، رو رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ حد تو یہ ہو گئی کہ روتے روتے آپ کی ہچکیاں بن گئی۔ جب ہچکیاں بنی نا تو اسی بوڑھی ماں نے، اس کی آنکھوں میں روشنی نہ تھی، اس بوڑھی ماں نے آپ کے رونے کی آواز کو سنا تو کہا بیٹا اویس تم رو رہے ہو؟ اویس میرے پاس آ جاؤ۔ حضرت اویس کرنی ماں کی گھٹنوں پہ حاضر ہوئے، کہا بیٹا رو رہے ہو؟ کہا ہاں ماں۔ کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا ماں نبی کی یاد آ رہی ہے۔ کہا نبی کی یاد آ رہی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا نبی سے پیار کرتے ہو؟ کہا بہت پیار کرتا ہوں۔ کہا بیٹا جاؤ، میں اجازت دیتی ہوں نبی کے دیدار کے لیے چلے جاؤ۔ سبحان اللہ، اجازت ملی۔ حضرت ویسے کرنی نے کہا ماں میں تجھے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ ماں نے کہا بیٹا یہ میرا حکم ہے، مجھے جانا ہوگا۔ اللہ اکبر، حضرت ویسے کرنی نے حکم پایا، ساری چیزیں لا کر ماں کے پاس رکھ دی، جو ضرورت کے سامان تھے لا کے ماں کے پاس رکھ دیا۔ اس کے بعد چلنے لگے، دروازے کی چوکھٹ پر پہنچے، ماں نے آواز دے دی بیٹا اویس جا رہے ہو؟ کہا ہاں ماں جا رہا ہوں۔ کہا بیٹا جانے سے پہلے میری ایک نصیحت سن لو۔ حضرت ویسے کرنی پلٹے، ماں کی فکر میں آ گئی، کہا ماں بتا کیا نصیحت ہے؟ ماں نے کہا بیٹا جب شہر رسول میں پہنچنا، مصطفیٰ جان رحمت کی چوکھٹ پہ پہنچنا نا، اپنی پیشانی کو نبی کی چوکھٹ پہ رکھ دینا اور اپنی بوڑھی ماں کا سلام نبی کی بارگاہ میں پیش کر دینا، اور اگر نبی موجود ہو تو جی بھر کے نبی کو دیکھ لینا، اور اگر نبی گھر میں موجود نہ ہو تو انتظار نہ کرنا، اس لیے کہ تیری ماں تیرا انتظار نہ کرنا۔ حضرت ویسے کرنی نے اجازت پائی، اب دوڑے، دوڑتے ہوئے نبی کے شہر کی طرف چلے جا رہے ہیں، دوڑتے جا رہے ہیں۔ عشق نے کہا اویس کہاں جا رہے ہو؟ کہا نبی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ کہا کیوں جا رہے ہو؟ نبی کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ارے عشق نے بول اٹھا، دل نے پکار کر کہا اویس سنو، یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پلکوں کے بل چلا جاتا ہے، یہ وہ بارگاہ ہے جہاں قدموں سے چلنا بھی بے ادبی ہو جایا کرتی ہے۔ اے اویس تم اس بارگاہ میں دوڑتے ہوئے جا رہے ہو، دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا جانا محسوس ہو جائے، دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا جانا بیکار ہو جائے۔ اے اویس ٹھہر جا، نبی کی بارگاہ میں ادب و احترام کے ساتھ چل۔ حضرت ویسے کرنی ٹھہر گئے، ادب و احترام کے ساتھ نبی کی بارگاہ کی طرف جا رہے ہیں، نبی کی بارگاہ کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے پروردگار عالم نے زمین کو حکم دے دیا، اے زمین سمٹ جا، زمین سمٹ گئی۔ حضرت ویسے کرنی یمن سے شہر طیبہ پہنچ گئے، نبی کے شہر میں پہنچے، نبی کو تلاش کر رہے ہیں۔ مسجد نبوی میں گئے، لوگوں نے بتایا کہ نبی کو اگر تلاش کرنا ہے تو مسجد نبوی میں نہ تلاش کرو، اس لیے کہ آج کا دن حضرت ویسے کرنی سے بتایا کہ آج کا دن حضرت عائشہ کے گھر میں نبی رہیں گے، اس لیے کہ آج کی باری حضرت عائشہ کے گھر میں ہے۔ اللہ اکبر، حضرت ویسے کرنی حجرے عائشہ کی طرف چلے، جب حجرے عائشہ کے سامنے پہنچے نا تو دروازے کی کنڈی کو کھٹکھٹایا، اندر سے ام المومنین عائشہ صدیقہ نے کہا ہے کون ہے دروازے پر؟ مومنوں کی ماں نے کہا کون ہے دروازے پر؟ عاشق رسول نے کہا آقا تو غلام آیا ہے۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا نبی کا دیدار کرنے کے لیے آیا۔ ام المومنین نے ارشاد فرمایا اے غلام اگر نبی سے ملاقات کرنا چاہتے ہو نا تو تمہیں نبی کا انتظار کرنا ہے۔ اللہ، جب مومنوں کی ماں نے کہا انتظار کرنا ہوگا تو اپنے ماں کی کہی ہوئی بات یاد آئی۔ ماں نے کہا تھا کہ اگر نبی موجود ہوں تو جی بھر کے دیکھ لینا، اور اگر ماں اور نبی موجود نہ ہوں تو انتظار نہ کرنا، اس لیے کہ تیری ماں تیرا انتظار کرے۔ حضرت ویسے کرنی نے کہا ٹھیک ہے، جب نبی آئے واپس تو میرا سلام عرض کر دینا۔ اتنا کہنے کے بعد ویسے کرنی چلنے لگے نا تو مومنوں کی ماں نے ارشاد فرمایا اے غلام جب تیرے آقا پوچھیں گے کہ کون آیا تھا تو میں کیا نام بتاؤں گی؟ حضرت ویسے کرنی نے کہا بس اتنا بتا دینا کہ آپ کا غلام آیا تھا، میرے آقا سمجھ جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت ویسے کرنی اپنے شہر کی طرف چلے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شام کو جب گھر آئے نا حضرت عائشہ نے سلام عرض کیا، میرے سرکار نے
आशिकी को भी जानते, उसके इश्क को भी जानते हैं। अब कहा क्या मेरा अवैस आया था? मुमिनीन ने कहा हुजूर नाम नहीं बताया। कहा अच्छा। उसके बाद इधर हजरत वैसे कभी अपने शहर पहुंचे, करन पहुंचे, करन में कबीला उज़ैर में पहुंचे। आपने क्या देखा? मेरी माँ दरवाजे पर बैठी है। जब माँ के चेहरे को वैसे करनी ने देखा है ना, तो माँ के चेहरे को देखकर आप रोने लगे, और रोने लगे इस कदर रोए कि आपके आंखों से आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई। अल्लाह अकबर। माँ ने रोने की आवाज सुनी, बेटे को सीने से लगा लिया। कहा बेटा रो क्यों रहे हो? कहा माँ नबी का दीदार करने के लिए गया था, नबी के चेहरे को देखने के लिए गया था, लेकिन ऐ माँ नबी का दीदार ना हो सका, नबी से मुलाकात ना हो सकी। माँ ने कहा बेटा इंतजार कर लेते, तुमने इंतजार क्यों ना किया? कहा माँ तुमने मना किया था, आपने मना किया था कि इंतजार ना करना। अल्लाह अकबर। जब इतना माँ ने सुना ना, तो बेटे को सीने से लगा कर कहा बेटा आ मेरे कदमों में अपने सर को रख दे। हजरत वैसे कन्नी ने अपना सर मुबारक माँ के कदमों में रख दिया। माँ ने हाथ को फैला दिया, बाप ने आंचल को उठा दिया, और उठाने के बाद परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआएं करने लगी। मौला मेरे बेटे अवैस ने मुझे राजी कर दिया है, मेरे बेटे अवैस को उस वक्त मौत ना देना जब तक कि तमाम सहाबी, बड़े से बड़े सहाबी मेरे बेटे अवैस की बारगाह में दुआ कराने के लिए ना आ जाए। माँ की दुआओं का सिला देखिएगा प्यारे। माँ ने क्या कहा कि जब तक सहाबी मेरे बेटे से दुआ कराने के लिए ना आए उस वक्त तक मौत न देना। अब सुनिएगा प्यारे, कुछ दिन के बाद आपकी माँ का इंतकाल हो गया। आपने कबीला उज़ैर और शहर करन, कस्बा करन और मुल्क यमन सब छोड़ दिया। छोड़ने के बाद शहर तैयबा में पहुंच गए। इधर हुजूर का भी विसाल हो गया। हुजूर के विसाल के वक्त आपने अपना जुब्बे अतहर, बहुत मशहूर वाक़या है, लेकिन आपकी याद कहानी के लिए पेश करता चलो कि हुजूर के जब विसाल का वक्त आया तो जुब्बे अतहर आपने हजरत उमर फारूक और अली इब्न अबी तालिब को बुला कर दिया। कहा मेरा एक गुलाम है, यमन का रहने वाला है, यमन में करन का रहने वाला है, करन में कबीला उज़ैर का रहने वाला है, ये जुब्बा उसके हवाले कर देना और उससे कहना कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करे। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक के जलाल का आलम तो आपने सुना होगा। उमर फारूक का आलम यह था कि जब आप किसी रास्ते से जाते तो शैतान भी अपना रास्ता बदल लिया करता था। ये जलाल था आपका। हजरत उमर ने जब ये सुना ना तो कहा बहुत ही सच्चा गुलाम होगा, इसलिए कि नबी जिसके लिए अपना पैरहन खुद भिजवाएं उसके मतलब का आलम क्या होगा। अब ऐसे करनी के बारे में फिर हजरत उमर फारूक का दौरे खिलाफत आया। दौरे खिलाफत में अय्याम हज आए, तो जानते हैं हज के अय्याम में हर मुल्क से, हर देश से, हर शहर से लोग नबी के शहर में पहुंचते हैं। हजरत अली ने कहा ऐ अमीरुल मोमिनीन, इस गुलाम को तलाश करने का सबसे बेहतरीन मौका यही है, इसलिए कि सारे मुल्क के लोग जमा हैं। अब उस गुलाम को ढूंढने में आसानी होगी। तुम्हारे पास में कहा ठीक है, हुज्जाज किराम में ऐलान करा दिया जाए कि अल्लाह ने हज अदा करने के बाद सारे लोग ठहर जाए, कोई जाएगा नहीं। ऐलान करा दिया गया, सारे लोग ठहर गए। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आए। आने के बाद कहा सारे हुज्जाज बैठ जाए, लेकिन वो खड़े रहे जो जिनका ताल्लुक मुल्क यमन से है, जिनका ताल्लुक शहर यमन से है, वो लोग खड़े रहे। अब यमन वालों की तो हालत पाख्ता हो गई, इसलिए कि वक्त का अमीरुल मोमिनीन, वक्त का खलीफा ये कह रहा है कि यमन के लोग खड़े रहे, बाकी और लोग बैठ जाएं। अब यमन के लोग खड़े रहे। उसके बाद फिर आपने ऐलान किया अब यमन में शहर करन वाले लोग खड़े रहे, बाकी लोग बैठ जाए। सारे लोग बैठ गए, करन के कुछ लोग खड़े रहे। फिर आपने ऐलान किया कि करन के कबीला उज़ैर के जो लोग हैं वो खड़े रहे, बाकी सब बैठ जाए। तो जानते हो सिर्फ एक आदमी, एक बुजुर्ग खड़ा हुआ। जब वो खड़ा हुआ ना तो हजरत उमर फारूक ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा अवैस। हजरत उमर फारूक के चेहरे पर मुस्कुराहट, आप मुस्कुराए। कहा लगता है शायद वक्त करीब आ गया, मतलब इसको ढूंढने का वक्त करीब आ गया। हजरत अवैस करनी को तलाश करने का टाइम बिल्कुल करीब आ गया। अल्लाह अकबर। बस आखिरी बात पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ, दुआ करें कि पूरी संजीदगी के साथ पहुंचाऊं। हजरत उमर फारूक ने कहा कि तुम्हारे बाप का नाम आमिर है? कहा नहीं, मेरे बाप का नाम आमिर नहीं है। अपने हाथ दिखाओ। मेरे सरकार ने निशानी बताई कि हथेली पर सफेद दाग।
उस अवैसे उमर फारूक ने कहा कि अपना हाथ दिखाओ, हाथ के वो निशान भी नहीं था। गर्ज के उस आदमी ने, उस बुजुर्ग ने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, तुम उस दीवाने को क्यों तलाश कर रहे हो? आप उस दीवाने के पीछे क्यों पड़े हैं? उसे तो लोग पागल और दीवाना कहते हैं। हजरत अली ने कहा वो दीवाना नहीं है, बल्कि ऐसे नबी का दीवाना है, ऐसे रसूल का दीवाना है जिनके सदके में जमीन व आसमान को बनाया गया है। अल्लाह अकबर। इतना कहने के बाद उसने हजरत उमर फारूक ने कहा कुछ क्या पता बताओ। लोगों ने बताया कि फला जगह पे बकरियां चराते हैं। अल्लाह अकबर। उमर फारूक हजरत अली दोनों लोग गए, क्या देखा कि बकरियां एक तरफ से नहीं है। हजरत अब ऐसे करनी एक दरख्त के नीचे बैठकर अल्लाह की इबादत में मशगूल है। उमर फारूक पहुंचे, कहा कौन हो? पहले सलाम किया, सलाम देने के बाद कहा कौन हो? कहा अल्लाह का बंदा हो। कहा क्या कर रहे हो? कहा अल्लाह की इबादत कर रहा हूं। कहा नाम क्या है? कहा आपको नाम से क्या मतलब? हजरत अली समझ गए कि कहीं ऐसा ना हो कि अमीरुल मोमिनीन गुस्सा हो जाए, गज़बनाक हो जाए, इसलिए हजरत अली ने अपना तारुफ पहले करा दिया। कहा अना अली इब्न अबी तालिब व हाज़ा उमर बिन खत्ताब। कहा मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ और ये उमर बिन खत्ताब है। अल्लाह अकबर। जब अवैसे करनी ने इतना सुना ना तो अपनी जबान को बंद कर लिया। कहा हाँ नबी के आशिकों बताओ क्या हुक्म है? कहा आप अवैसे? कहा हाँ। तो आपने हाथ को दिखाइए, हाथ दिखाया, सफेद दाग मौजूद था। मेरे सरकार के इन आशिकों ने कहा ऐ अवैसे करनी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपके लिए अल्लाह के रसूल ने अपना पैरहन शरीफ भिजवाया है और कहा कि मेरे अवैस को कह देना कि इस जुम्मा को पढ़कर मेरी उम्मत के लिए दुआ करें। अल्लाह अकबर। हज़रत अवैसे करनी ने ये जब जुमले सुने ना तो कहा मेरी ये औकात नहीं है कि नबी के पैरहन को पहनो। अलगर्ज मैं नबी के इस पैरहन को वसीला बनाकर नबी की उम्मत के लिए दुआ कर दूंगा। जब हज़रत अवैसे करनी ने अली इब्न अबी तालिब और उमर बिन खत्ताब का नाम सुना था तब माँ की दुआ याद आ गई थी। मैंने दुआ किया था कि उस वक्त तक मौत न देना जब तक कि इसके पास सहाबी दुआ कराने के लिए ना आए। हज़रत अवैस समझ गए कि ये माँ की दुआओं का नतीजा है जो उमर मेरे पास आए हैं। तो मुसलमानों, हज़रत अवैसे करनी को अगर ये मकाम मिला है, अगर ये मर्तबा मिला है तो माँ की दुआओं के सच्चे मिला है, माँ की खिदमत के सिले में मिला है। तो मुसलमानों सुनो, आप भी अपने वालिदैन की खिदमत करो, उनकी इज्जत करो और आज की रात में अल्लाह की इबादत को बंदगी करो और अपने गुनाहों से तौबा करो। मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूँ। आप हज़रात को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ कि जाने अनजाने में या जल्दबाजी में खिलाफ शरा अगर कोई जुमला निकला हो, कोई बात निकली हो, अल्लाह अपने हबीब के सदके में माफ फरमाए और हम तमाम की हज़रात को सबसे पहले मुझे इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद आप हज़रात को